السلام علیکم۔ رکوع نمبر 3 سورہ انفال ہم پڑھ رہے تھے۔ اس میں کچھ آیات ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اگلی جو آیت پڑھنی ہے آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ آیت نمبر 25 تھی۔ اس میں اس کا جو لفظی ترجمہ ہے واتقوا، اور ڈرو اس، فتنةً فتنے سے، لا تصيبن الذين ظلموا جو نہ پہنچے گا صرف انہی لوگوں کو، الذین انہی لوگوں کو جو ظلموا ظلم کرتے ہیں، منکم تم میں سے، خاصتاً خاص طور پر۔ اس میں بہت ہی اہم بات ہے کہ کچھ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں ان کا ظلم کا جو ہے، ظلم کرنے کی وجہ سے ان کو تو اس کا وبا ہے، گناہ ملے گا، لیکن اگر اس کو روکا نہیں جائے گا تو وہ جو فتنہ ہے اس کا گناہ جو نا آپ کو بھی پہنچے گا۔ صرف اس کا گناہ جو ہے خاص کر انہی لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ظالم ہیں، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا یہ ہم سب پر فرض ہے، ورنہ ان کا گناہ ہم پر بھی ہوگا۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روکے، اس کو، اس کی اتنی طاقت ہونی چاہیے، ہاتھ سے روکے اس برائی کو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، منع کرو، زبان سے، منہ سے منع کرو اس کو کہ بھائی تم غلط کام کر رہے ہو، نہیں کرو، اس ظلم کو روکنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ، تیسری بات ہے کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے کم سے کم دل سے اس برائی کو برا تو جانو، دل میں اس کو کم سے کم برا جانو۔ اگر دل میں بھی برا نہیں جان رہے، وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، تو یہ ایمان کی بہت ہی کمزور درجہ ہے۔ آج کل بہت سے لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دل میں بھی بری بات نہیں لگتی کہ بھائی یہ بھی کوئی برائی ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہم نے سمجھتے ہیں کہ بھائی جو ہے کوئی غلط کام، بڑا کام وہی غلط ہے، نہیں، چھوٹی سے چھوٹا کام بھی وہ بھی غلط ہوتا ہے، کبھی ہمارے اس طرف جو ہے توجہ جاتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے کوشش کی جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ بھی اس میں ہے کہ جو شخص خود تو نیک کام کر رہا ہے لیکن دوسروں کو نہیں کہہ رہا، خود تو برائی سے بچ رہا ہے لیکن دوسروں کو برائی سے نہیں بچا رہا، وہ بھی اس کے اندر ہے۔ اس آیت میں وہ بھی مفہوم اس میں جو ہے نا داخل ہے، کیونکہ ایک آدمی خود تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن کسی اور کو نماز کے لیے نہیں کہہ رہا، گھر والوں کو نہیں کہہ رہا، محلے والوں کو نہیں کہہ رہا، تو اس کی نحوست ان تک بھی پہنچے گی۔ جیسے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک منتقل ہوتی ہے۔ اب علماء نے فرمایا ہے کہ 40 گھر کون سے؟ دائیں والے، بائیں، آگے پیچھے، اب تو اتنی آبادی ہو چکی ہے، تو علماء اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ 40 گھر دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ سارے ملا کے تقریباً 160 گھر بنتے ہیں۔ ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے کچھ کہا ہی نہیں، اب اس بے نمازی کی جو نحوست ہے 160 گھروں تک منتقل ہو گئی، اس میں آپ بھی شامل، اس وبا میں، اس گناہ میں، وہ جو اس نے ظلم کیا اپنے اوپر، اس میں آپ بھی شامل ہو گئے۔ اور ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک عورت 4 اپنے رشتہ داروں کو جہنم میں لے کے جائے گی اپنے ساتھ، خود تو جا رہی ہوگی لیکن اس کے 4 ایسے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ جنت میں جا رہے ہوں گے لیکن ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی۔ وہ اللہ رب سے عرض کرے گی، اے اللہ، جب میں چھوٹی تھی اپنے والد صاحب کے ہاں رہا کرتی تھی لیکن والد صاحب نے کبھی بھی نماز کے لیے نہیں کہا، خود تو نماز پڑھتے تھے، بھائی بھی نماز پڑھتے تھے، نیک کام کرتے تھے، مجھے کبھی نہیں کہا، شادی کر دی گئی، شوہر نیک کام کرتے تھے، نماز کے لیے جاتے تھے، مجھے کبھی نہیں کہا، بیٹے نے کبھی نہیں کہا،
ہاں اگر ان کے کاموں کے اندر کپڑے استری نہ ہوئے ہوں، کھانا نہ بنا ہوا، اس پہ تو ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، غصہ کرتے تھے، لیکن نماز پہ کبھی بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ الا آج زندگی میں ان کے کام کاج کر کر کے جو ہے نا، خود تو نیک کام نہ کر سکی، انہی کے کام کرتی رہی، اللہ یہ لوگ تو جنت میں جا رہے ہیں، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ اللہ پاک کہیں ٹھیک ہے، ان چاروں کو، اس کے باپ کو، اس کے بیٹے کو، اس کے بھائی کو اور اس کے شوہر کو، ان کو بھی اس عورت کے ساتھ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اس لیے نیکی کا حکم کرنا بہت ضروری ہے، اس فتنے سے بچنا ہے کہ جو اللہ پاک جو ہم سے فرما رہے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے۔ پچھلا جو ہے لیکچر میں نے اس لیے تھوڑا سا کم کر دیا کیونکہ اس میں بہت ہی باریکی تھی، وضاحت سے سمجھانا تھا اور وقت بڑھ جانا تھا، اس لیے اس کو وہیں پہ جو ہے نا ختم کیا تاکہ اگلے لیکچر میں اس کی وضاحت کر سکوں۔ تو اس کو ذرا سوچیے گا، سمجھیے گا کہ خود بھی نیک کام کرنے ہیں، دوسروں کو بھی نیک کام کے لیے کہنے ہیں، خود بھی برائی سے بچنا ہے اور دوسروں کو برائی سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں اس کا ترجمہ جو ہے، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں۔ جو تم میں گناہ گار لوگ ہیں تو خصوصیت کے ساتھ خاص طور پر انہی پر واقع نہیں ہوگا بلکہ دوسروں پر بھی واقع ہوگا۔ اس کے بعد وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالی شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ پاک غفور رحیم ہے، رحم کرنے والے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی جگہ ٹھیک۔ اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، یہ بھی جان رکھو، اس چیز کو بھی جانو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگر نوکر کہے کہ بھائی میرا آقا جو ہے بہت اچھے ہیں، شریف ہیں، کبھی مجھے ڈانٹتے نہیں ہیں، اور وہ نافرمانی پہ نافرمانی کرے، نافرمانی پہ نافرمانی کرے، تو اس کے حاکم اور اس کا جو ہے آقا کیا کہے گا؟ وہ افسر کیا کہیں گے؟ بھائی تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس کو غصہ کرے گا۔ تو بات تو ماننی ہے، ایسے اللہ رب العزت ٹھیک ہے غفور رحیم ہے، لیکن اس کے عذاب سے بھی ڈرنا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس میں فرمایا جا رہا ہے وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو، اذ انتم قلیل، اذ جب، انتم تم، قلیل تھوڑی تعداد، مستضعفون ضعیف تھے، تھوڑی تعداد میں بھی تھے، بہت کم، یعنی کہ جب، کیونکہ یہ تو مدنی صورت ہے اور غزوہ بدر کی بعد نازل ہوئی، اللہ پاک فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب آپ مکہ میں ہوا کرتے تھے اور بہت کم تعداد میں تھے، احسان جتلا رہے ہیں، بہت کم تعداد میں تھے، گنتی میں تھے اور ضعیف تھے، بڑی تعداد میں نہیں تھے، فی الارض زمین میں، مکہ کی سرزمین میں، تخافون تم ڈرتے رہتے تھے، کس این یتخطفکم کہ اچک لے جائیں گے تم کو، الناس لوگ، کفار جو ہیں، ایسا نہ ہو آپ کو اچک نہ لے جائیں۔ فآواکم، اللہ پاک فرمایا کہ پھر ہم نے تمہیں جگہ دی، مدینہ میں تمہیں ہجرت کے لیے کہا، پھر ہم نے تمہیں جگہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور قوت دی تمہیں ساتھ اپنی مدد کی، اور مدد بھی کی، قوت بھی دی، اور پھر جو ہے غزوہ بدر میں تم جیتے ہو، اور تمہیں جو ہے مال غنیمت بھی عطا فرمایا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوا کرتا تھا، وہ تو اصل میں اللہ اس کے رسول کا حق ہوا کرتا تھا، لیکن اس امت کو مال غنیمت دیا گیا اور حلال کیا گیا۔ پھر اللہ پاک فرمانے وَرَزَقَكُمْ، اور کھانے کو دیا تمہیں، یعنی بہت سا مال دیا یہاں پہ مدینہ میں، مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں میں سے، مال غنیمت میں سے بھی، دوسری چیزوں میں سے بھی، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یاد رکھو اس وقت کو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑانا لے جائیں، یعنی بے خان و مال
نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد خیانت کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اس کے بعد اللہ پاک فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے لوگو جو ہو ایمان لائے، لا تخونوا، خیانت نہ کرو، اللہ سے، والرسول، اور اس کے رسول سے، وتخونوا، اور نہ ہی خیانت کرو، امانتکم، اپنی امانتوں میں، جو لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھواتے ہیں، اور اس میں بھی خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ کس کس نے آپ کے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ہر چیز کے بارے میں جانتے ہو کہ کیا تم خیانت کر رہے ہو۔ جب انسان خیانت کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو اس کا دل اس کو جو ہے نا آگاہ کرتا ہے کہ تم غلط کام کر رہے ہو، دل کھٹکتا ہے۔ تو یا اللہ پاک فرمائے کہ تم جانتے ہو کہ جب امانت میں خیانت کر رہے ہوتے ہو تو تم جانتے ہو بھئی یہ تو امانت تھی اور میں اس میں خیانت کر رہا ہوں۔ اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو، اللہ اس کی دو باتیں، اللہ اس کے رسول کی جو امانت ہے اس میں خیانت نہیں کرنی، اور جو احکامات ہیں اس کو پورا کرنا ہے، اس میں نہ کمی کرنی ہے نہ زیادتی کرنی ہے، قرآن آیات میں نہ کمی کرنی ہے نہ زیادتی کرنی ہے، اور احادیث میں نہ ہی کمی کرنی ہے نہ زیادتی کرنی ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ دوسری بات، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور نہ ہی اپنی امانت میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ جب آپس میں ایک دوسرے کے پاس امانتیں رکھتے ہو اور اس میں بھی خیانت نہیں کرنی، اور تم اس کو خوب جانتے ہو۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 27 ہے، 27 تو ابھی جو ہے پڑھ لی، 28 جو ہے آخری، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جان لو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، جان رکھو، انما، کہ بے شک، اموالکم، اموال کو بولتے ہیں مال کو، کم تمہارے، واولادکم، وہ اور اولاد کم تمہاری، اور تمہاری اولادیں، فتنہ، بڑی آزمائش ہے۔ آزمائش کیسے ہیں؟ اللہ رب کبھی کسی کو زیادہ مال دیتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ اس مال میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے عبادت نہیں کر سکتا صحیح طریقے سے، اور کبھی کبھار جو ہے اللہ رب العزت کسی کو اتنا مال کم دیتے ہیں کہ اسے صبر نہیں ہو سکتا، طرح طرح کے کچھ الفاظ کہنے لگتا ہے، اور کسی کو زیادہ اولاد دی، اولاد کی مشغولی میں اتنا لگا رہا عبادت کر نہ سکا، اولاد کی مشغولی میں لگا ہوا ہے، صبح سے شام تک اپنی دکان اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، اذان ہو رہی ہے کوئی فکر نہیں ہے، مال کمانے میں لگا ہوا ہے اولاد کے لیے، اور کسی کو اولاد کم دیتا ہے، کسی کو دیتا ہی نہیں ہے، جس کو نہیں دیتا وہ بھی پریشان رہتا ہے، اور کفر کے الفاظ بھی کہنا کبھی کبھار کہہ دیتا ہے۔ اس لیے مال اور اولاد دونوں ہی آزمائش ہے، جس کی کم ہے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے، جس کی زیادہ ہے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے، جس کی نہیں ہے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ کسی کو اللہ پاک مال دے کے آزماتے ہیں، کسی سے مال لے کر آزماتے ہیں، کسی کو مال کم دیتے ہیں آزمائش سے، اور کسی کو مال زیادہ دے کے آزما رہے ہیں، کسی کو اولاد دیتے ہی نہیں ہیں پھر بھی آزمائش، کہ اس پہ وہ جو ہے میرا شکر ادا کر رہے نہیں، میری طرف متوجہ ہے نہیں، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں یہ ساری آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ، عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے پاس اس کے ثواب بڑا ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر واقعی اولاد کے ہوتے ہوئے، اولاد کے نہ ہوتے ہوئے، مال کے ہوتے ہوئے اور مال کے نہ ہوتے ہوئے
مال کے قلیل ہوتے ہوئے، مال کے کثیر ہوتے ہوئے، اولاد کے قلیل ہوتے ہوئے، اولاد کے کثیر ہوتے ہوئے، ہر حال میں آپ جو ہے وہ فتنے میں نہیں پڑے، آزمائش سے نکل گئے اور اللہ اور رسول کی عبادت میں بھی مشغول رہے، اس سے جو ہے کمی نہ کی، تو اگر ایسا کیا تو آپ کامیاب ہوگے، اور اللہ رب العزت آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑی جنت ہے، بہت بڑا ثواب ہے، اور اس کا بہت زیادہ اللہ نے اجر رکھا ہے۔ اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بہت ہی مختصر عرصے کے لیے بھیجا ہے، دنیا میں بہت مختصر عرصے کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا سے انسان کو جانا ہے۔ دنیا تو آزمائش ہے، امتحان گاہ ہے، دنیا سے جانا ہے، سب مسافر ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، ہم سب کے سب مسافر ہیں، ہم سب نے چلا جانا ہے۔ اس لیے جیسے اللہ رب چاہ رہے ہیں، اگر ایسی زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ تمارین میں 2 سوال آتے ہیں، شرط و آپ سے کیا مراد ہے اور خیانت سے کیا مراد ہے، اور اس میں 5 آیات کے اجزاء ہیں، 5۔ تو ان 5 کو انشاءاللہ جو ہے نا اگلے ہم لیکچر میں پڑھیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، جتنا پڑھ چکے ہیں اس پر ایک عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے ہیں آگے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہ پاک جو ہے ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔